بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پر ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آج اسمبلی فلور کے اوپر خوب گرجے برسے, نہایت ہی دھواں دھار قسم کا انہوں نے خطاب بھی کیا, اور دوسری طرف حکومت ہو یا پھر اپوزیشن, یہ مل کر بھی ناراض بلوچ رہنما اختر مینگل کو منانے میں ناکام رہے. اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سیاست کی جو ایک پکچر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اس کی حالت پتلی ہے, مگر جو ہماری معاشی حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ پتلی ہے. کپاس کی جو پیداوار ہے وہ اس بار 60% اس میں کمی آئی ہے, یعنی کہ جو ہمارا ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. کون سے ایسے اقدامات ہیں جو نظر انداز کیے گئے اس پورے عمل کے اندر, اور کون سے ایسے ہیں جنہیں فوری طور پہ جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور ان کے اوپر کام شروع کر دینا چاہیے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. عامر صاحب, آج اسمبلی فلور کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاست ہو, سیکیورٹی ہو, ہر معاملے کے اوپر نہایت سخت گفتگو کی. ایون دو کہ ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ معاملات کچھ طے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, مگر آج انہوں نے چھوڑا کچھ نہیں باقی, نہایت سخت گفتگو. جی, مولانا کو تقریر کرنی آتی ہے, اور آپ دیکھیں 40-50 سال سے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے تجربہ کار سیاستدان شاید وہی ہیں. پھر وراثت میں ملی ہے, ان کے والد بہت قداور آدمی تھے, تو تقریر بڑی اچھی کی ہے اور ہمیشہ اچھی کرتے ہیں. آج کی مگر ان کا یہ جو بیان تھا کہ پرانے سیاستدانوں کو فارغ کیا جا رہا ہے اور نئے لوگ جا رہے ہیں, اب اس کے ہر کوئی اپنی مرضی کی تشریح کر رہا ہے. ایک تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ ان کا اشارہ ان جیسے مولانا جیسے, نواز شریف جیسے, محمود خان اچکزئی جیسے لوگ, ان لوگوں کو جو فارغ کر دیا گیا ہے ان کے متعلق تھا. میرا ذاتی خیال ہے ان کا اشارہ بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ فوکس بلوچستان کے اوپر تھا, اور ان کا بھی جو ویسے لیڈر اسماعیل خان کے ہیں, جے یو آئی کی زیادہ اسٹرینگتھ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے, تو جیتے بھی وہیں سے الیکشن ہے وہ, تو اس دفعہ بلکہ جیتے ہیں, پہلے تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جیتے تھے. تو وہ بات میرے خیال بلوچستان کے تناظر میں کر رہے تھے جہاں پہ باپ پارٹی کو لایا گیا ہے اور تمام پرانے جو سیاستدان تھے ان کو تقریباً باقاعدہ فارغ کر دیا گیا ہے. مین سٹریم پارٹیاں آپ دیکھیں وہاں پہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی جو ہیں, ان کے اندر جو چند افراد ہیں, گورنمنٹ کہنے کو یہ پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی ہے, مگر وہ کیا ہے, وہ قبائلی سردار ہیں, فیوڈلز ہیں, وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ جو جس کی حکومت بننی ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. گراس روٹس لیول پہ پولیٹیکل ورکر ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا بھی پولیٹیکل ورکر ہوتا تھا, اور بھی پارٹیوں کے ورکر ہوتے تھے. اب وہاں پہ یہ مخلوق ناپید ہو چکی بھی ہے, بلکہ سیاسی انجینئرنگ سے میں سمجھتا ہوں ختم کی گئی ہے, جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے کہ باپ پارٹی کی پیدائش کے بعد جو ہے منسٹری پارٹی بھی فارغ ہو گئی. پھر دوسرا وہاں پہ قوم پرست ہیں, پشتون اور بلوچ, محمود خان اچکزئی جیسے لوگ بھی وہ ایک سیٹ اپنی تو لے آئے ہیں, پر ان کی پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. پھر بلوچ جو قوم پرست پارٹیاں ہیں, نیشنل پارٹی اور بی این ایم مینگل جو ہے, یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں. تو ایک کا مالک صاحب کی تو وہ خود ہار گئے, اور اختر مینگل اپنی پارٹی کے واحد شخص تھے, ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے, وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو پیچھے رہ جاتی ہے مذہبی جماعتیں نہیں ہیں, وہاں جماعت ہی ہے, جے یو آئی ہے پرائمریلی. تو جے یو آئی مولانا اپنی کہانی بنا رہے تھے کہ پہلی دفعہ 30-40 سال میں ہوا ہے کہ وہ کسی صوبے میں بھی حکومت میں بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے, گو کہ بیٹھ سکتے ہیں, مگر ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ ان کے لیے یہ موت ہو گئی, سیاسی موت ہو گئی اگر وہ اس طرح کے جو حالات گورنمنٹ کے چل رہے ہیں اس میں شامل ہونا. پتہ کوئی نہیں ہے کل کو کیا ڈیل ویل ہو جائے یہ ساری, مگر فی الحال ان کا کوئی مزاج نہیں لگتا. باقی میں مولانا کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے جو کہا کہ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں اور نوجوان لائے جا رہے ہیں, جذباتی نوجوان لائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں کی گنجائش ہوتی ہے, تجربے کی اپنی ایک اہمیت ہے, بالکل تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, مگر ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوتا ہے, نوجوان بھی چاہیے ہوتے ہیں, ان کا ولولہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو ویسے ہی یوتھ بلج ہے, نوجوانوں کی جو ہے تقریباً 45% لوگ جو ہیں, بلکہ 65% لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہیں. تو وہ اپنی یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ عمر کی قید نہیں ہے کہ جی آپ 50 سال کے ہی ہوں گے تو اسمبلی میں آئیں گے, بالکل نہیں ہے, یہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا. مگر میرا خیال ہے ان کے مختلف بنیادی جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر ایک سانحہ ہوا ہے,
اور ثانیہ کوئی چھوٹا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 75-70 سال کی تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا بلوچستان کے اندر یہ واقعہ تھا. وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں نا، سب 1940s میں 48 کے اندر بھی ہوا، پھر 60s میں بھی انسرجنسی ہوئی، پھر 70s میں ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں، مگر وہ پاکٹس میں تھی، اپنی اپنی محدود پاکٹس میں تھی. جو مری بگٹی ایریا، مری کی بگٹی تو نہیں تھے اس میں شامل، نواب بگٹی تو گورنر بن گئے تھے، مری علاقے میں جو تھی یہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، وہ پہاڑوں تک محیط تھی، وہ مری علاقوں کی پاکٹس تک تھا. اس کا پھیلاؤ بڑا زیادہ تھا. اگر آپ اجازت دیں مجھے عامر صاحب، سیاست کی چونکہ باریکیوں اور پیچیدگیوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اپنے مہمان کا تعارف بھی میں کرا دوں. اس وقت سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب پلیز. جی زاہد حسین، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سینئر تجزیہ کار تو آج کل ہر کوئی بن گیا ہے، مگر آپ جینوئن سیریس سینئر تجزیہ کار ہے. میرا کوئی 45 سال اگر میں غلط نہیں ہوں، اس سے زیادہ ہی آپ کو عرصہ ہو گیا ہے اور بال سفید کر لیے آپ نے. میں چاہوں گا کہ سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ